السلام علیکم، ویلکم ٹو انجینئرنگ ریویو۔ اس وقت میرے ساتھ انجینئر سینیٹر رخسانہ زبیری صاحبہ موجود ہیں۔ میڈم پاکستان انجینئرنگ کونسل کی فارمر چیئرمین بھی رہی ہیں، اور میں چاہوں گا کہ جو انجینئرس کاکس ہے اس سلسلے میں بھی میڈم کا ویو پوائنٹ آ جائے، اور ساتھ ساتھ یہ جو سیپریٹ کاڈر ہے سینٹ میں اس بل کے پاس ہونے میں رخسانہ زبیری کا بہت بڑا رول ہے۔ نیشنل اسمبلی سے یہ کیوں نہیں پاس ہو سکا، اس میں بھی بات کرنے کی ضرورت ہے۔ تھینک یو سو مچ میڈم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انجینئرس کاکس اس کو آپ لیڈ کر رہی ہیں۔ اٹس اے ویری ریسنٹ فینامنا۔ وومنس کاکس تو ہم سنتے ہیں، اس کے فائدے کیا ہیں اس کو سائڈ پہ رکھتے ہیں، لیکن اس کاکس کا فائدہ کیا ہے، اس کا آبجیکٹیو کیا ہے؟ السلام علیکم۔ دیکھیے، اس وقت پورے پاکستان کے جو مسائل ہیں، چاہے وہ پانی کا ہو، چاہے وہ بجلی کا ہو، چاہے وہ ڈرینیج کا ہو، انوائرمنٹ ہو، یہ سارے انجینئرنگ پرابلمس ہیں، اور انجینئرز اسے سالو کر سکتے ہیں۔ اور اس وقت مشکل یہ ہے کہ انجینئرز کا کوئی کاڈر ایگزسٹ نہیں کرتا۔ 1973 میں شہید ذوالفقار علی بھٹو نے 12 کاڈر بنائے تھے انجینئرنگ سروسز کے، جس میں سینٹرل سپیریئر سروسز ہے، جس میں آڈیٹڈ اکاؤنٹس ہے، ریلوے ہے، پوسٹل ہے۔ اب عجیب بات ہے کہ انجینئرنگ سروسز نہیں ہے وہاں پہ، تو اس کی وجہ سے ہمیں پرابلمز ہیں، اور یہ میں نے پاس ہونے میں میرا اتنا کردار نہیں ہے جتنا میں نے اس کو پریزنٹ کیا تھا۔ میں نے انیشیٹ کیا تھا اس بل کو، اور الحمدللہ یونانیمسلی یہ پاس ہوا ہے پوری سینٹ سے، اور پھر یہ نیشنل اسمبلی میں گیا، اور نیشنل اسمبلی میں پھر پریشر آنا شروع ہوا کہ جی وزیر اعظم نہیں چاہتے کہ یہ بل پاس ہو، اور ہم نے کہا بھائی آپ کنفرم کریں۔ وزیر اعظم پارلیمنٹ کو تو نہیں ہیڈ کرتے، پارلیمنٹ کا اپنا ایک انڈیپینڈنٹ فنکشن ہوتا ہے۔ پھر ہمیں افسوس یہ بھی ہے کہ جو لیڈنگ انجینئرس تھے انہوں نے بھی پیٹ دکھائی اس میں۔ اینی وے وہ اس دفعہ پاس نہیں ہوا، پر ہم اس کو انشاءاللہ جیسی نیشنل اسمبلی دوسری آتی ہے ہم اس کو پاس کروائیں گے۔ کاکس کا آپ نے پوچھا تھا کہ کاکس کا کیا؟ اس سلسلے میں میرے ذہن میں ایک سوال یہ آتا ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ کافی انجینئرس نے بھی پیٹ دکھائی، کافی انجینئرس پارلیمنٹ کے اندر انہوں نے بھی وہ پارٹ پلے نہیں کیا نیشنل اسمبلی کے سلسلے میں، تو ان کے اوپر پریشر ہے یا ابھی تک وہ ماحول نہیں بنا؟ دیکھیے، اب تو وہ نہیں کیا، ایک اپارچونیٹی تھی، وہ کر سکتے تھے، اور انہوں نے کیوں نہیں کیا وہ بہتر جانتے ہوں گے کہ انہوں نے اپنی کمیونٹی کے ساتھ کیوں نہیں کھڑے ہوئے۔ پر اب جو یہ آئے گا ذمہ داری، یہ اب جو قومی اسمبلی الیکٹ ہو کر آئے گی، نئی اسمبلی، وہ سائن کرے گی، وہ اس کو اپروو کرے گی، اور پھر اس وقت کے جو صدر ہوں گے وہ اس پہ فائنل دستخط کریں گے اپروول کا۔ اچھا، انجینئرس کاکس کی بات کر رہی تھی، آپ لیڈ کر رہی ہیں، کیا آبجیکٹیو ہے، کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے، انجینئرس کاکس جو ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ سینٹ اور نیشنل اسمبلی دونوں میں جو انجینئرز ہیں وہ اکٹھے ہو کے مل کے کام کریں۔ کام کیا کرنا ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں جو ٹیکنیکل چیزیں آتی ہیں اس میں دوسرے پارلیمنٹرین کو بھی سپورٹ کر سکتے ہیں، ان کو اطلاع مشورہ دے سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس کو لے جائیں گے، پروونشل اسمبلیز کو بھی کنیکٹ کریں گے، اور پھر یونین کونسل جو ڈسٹرکٹ کونسلز ہیں ان کو بھی ساتھ لگائیں گے، کیونکہ امپلیمنٹیشن جو پروجیکٹ کا ہوتا ہے وہ چاہے فیڈرل گورنمنٹ کا فنڈڈ ہو چاہے پروونشل گورنمنٹ کا، لیکن ہوتا وہی ہے یا ایٹ دا ڈسٹرکٹ لیول۔ سو انشاءاللہ ہم اس پہ کام کریں گے۔ اچھا، یہ جو پورا ایک سنیرو ایک بن رہا ہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ کاکس ایک تو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کی آپ نے بات کی، لیکن اب انجینئرس کے سلسلے میں ایک بڑا رول تو یہ بھی ہوگا نا کہ وہ پالیسی کو انفلوئنس کریں؟ دیکھیے، پالیسی کو انفلوئنس کرنے کا جو انجینئرنگ کا کیا آبجیکٹیو ہے؟ انجینئرس کا آبجیکٹیو یہ ہوتا ہے کہ مین اینڈ مشین کو ایفیشنسی افیکٹولی یوز کر سکیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ بیسک ہوتا ہے کہ اس کا آبجیکٹیو یعنی وہ ریئلائز ہو رہا ہے یا نہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے پروجیکٹ ایسے ہیں جو بہت کم پیسوں میں ہو سکتے تھے، اور اس میں ہائیسٹ ہم ایکسپینس کر کے بنا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر رینیویبل انرجی کا جب ڈیورنگ مائی ٹینیور ہم نے انجینئرنگ کونسل میں انیشیٹو لیا تھا، اس کے بعد ہم نے اسمارٹ گریڈ کے رولز بنائے، انجینئرنگ کونسل نے کوڈز بنائے سارے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انجینئرنگ کونسل کے سامنے اور پلاننگ کمیشن کے اوپر جو لگا ہوا ہے آن گریڈ سولر، وہ انجینئرنگ کونسل کے ایفرٹ سے
ड्यूरिंग माई टेन्योर हुआ. अच्छा, उसके बाद उसका बेनिफिट क्या हुआ? उसका बेनिफिट ये हुआ कि तकरीबन 600 मेगावाट के लोगों ने लगा लिए, यानी सोलर अपने घरों की छतों पे, ऑफिस में, और एक पैसा गवर्नमेंट का खर्च नहीं हुआ. गवर्नमेंट इज़ अ फैसिलिटेटर. तो हम ये चाहते हैं कि हम पॉपुलराइज करें नई टेक्नोलॉजीज़ को, और पॉपुलराइज करने के बाद लोग अपना पैसा खुद लगाएं. खास डिपॉजिट में डाल देते हैं, कुछ परसेंटेज मिलती रहती है, उससे नौकरी जनरेट नहीं होती, उससे मुल्क का फ़ायदा नहीं होता इतना. इसमें एक चीज़ ये है कि मैं लास्टली ये कहूँगा कि बात आपकी सही है कि आपने कोड्स बनाए, आपने फैसिलिटेट किया, लेकिन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ या नई टेक्नोलॉजीज़ जिस शोबे में, उसके लिए जो पूरा सामान आता है वो इम्पोर्ट होता है. पाकिस्तान में ये चीज़ बने, उसके लिए पॉलिसी चेंज करने की ज़रूरत है. इसमें भी तो आपका रोल है ना. देखिए, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी जो हमारे ऊपर ये डॉलर के साथ हमने लिंक किया और डॉलर पे जो प्रेशर आ रहा है उसका हम पे असर पड़ता है. उसकी वजह यह है कि हमने मैकडोनल्ड्स बना लिए और हमने KFCs बनाए और इस किस्म की चीज़ें, जिसका हर रोज़ जो आप एक बर्गर खाते हैं या उसकी जो पर्टिकुलर प्राइस परसेंटेज वो डॉलर में कन्वर्ट होकर मुल्क के बाहर जाती है. ये हमारी रॉन्ग पॉलिसीज़ की वजह से हुआ है. तो पॉलिसीज़ हैव टू बी राइट. वी आर अ न्यूक्लियर नेशन, फॉर गॉड सेक. डोंट फॉरगेट, भुट्टो साहब ने इस मुल्क को न्यूक्लियर नेशन बनाया, शहीद मोहतरमा ने इस मुल्क को मिसाइल टेक्नोलॉजी दी, और हम वापस चले गए बिस्किट्स और इसके yes, they will do it. We will do it. Don't you worry. Okay. Thank you.